قرآن پاک ہم لوگوں نے پڑھا ہے، اس کو سمجھا نہیں ہے۔ اگر میں اپنے نام نکلوانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میرے پڑوس میں اگر کوئی بندہ بھوکا سو گیا تو میرے اس پروگرام کا کیا فائدہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین، آپ کا میزبان سید عرفان الحسنی آپ سے مخاطب ہوں۔ ہر سوسائٹی میں، ہر معاشرے میں کچھ لوگ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ عقائد کے حوالے سے، فکری حوالے سے لوگوں کی تربیت کے لیے کوششیں کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، چکری کا علاقہ راول پنڈی میں، اور یہاں پر ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو اس حوالے سے اپنی مثال آپ ہیں۔ یہاں پر فکری طور پر عقائد کے حوالے سے، نظریات کے حوالے سے، اور موجودہ دور میں جو دین کے خلاف فتنے اٹھتے ہیں اس حوالے سے ان کی ایفرٹس بے پایہ ہیں۔ آج ہمارے ساتھ چکری گاؤں میں اس وقت سوچ ٹی وی کی ٹیم پہنچ چکی ہے، اور چکری گاؤں کی معروف شخصیت جنہوں نے فکری بنیادوں پر، نظریاتی بنیادوں پر، عقائد کے حوالے سے اپنی کوششیں اور توانائیاں خرچ کی ہیں، اور اس حوالے سے اس میدان میں اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ محترم جناب قاضی معراج الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاضی صاحب، بہت شکریہ حضور آپ کے قیمتی وقت کا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، فکری میدان ہو، نظریاتی میدان ہو، عقائد کے حوالے سے کوششیں ہوں، یا ویلفیئر کے حوالے سے کاوشیں ہوں، تو آپ ہر معاملے میں ہمیں پیش نظر آتے ہیں۔ یہ جو کوششیں آپ کی طرف سے کی جا رہی ہیں، آپ کیا سمجھ کر، کیا سوچ کر کے اپنے لوگوں کے لیے ان کوششوں کو، ایسے کاموں کو سر انجام دیتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے، آپ کی نوازش، آپ نے ٹائم نکالا اور ناکارہ خلائق انسان کو موقع دیا لب کشائی کا۔ چلیے، اصل میں ہم لوگوں نے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دین دے کے گئے ہیں، اس میں قرآن پاک ہم لوگوں نے پڑھا ہے، اس کو سمجھا نہیں ہے۔ قرآن پاک کو سمجھا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہے نا، فلا یتدبرون القرآن، قرآن پہ تدبر کرو، غور کرو۔ تو وہ چیز کریں تو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے کہ امتحان کے لیے، ایک آزمائش کے لیے بھیجا ہے، ایک عمل کرنے کے لیے۔ تو ہمیں زندگی اپنی اس طریقے سے گزارنی چاہیے۔ اسلام سے اگر انسانیت اور خدمت دو چیزیں نکال دینا تو پیچھے رہ جاتی ہے عبادت۔ تو عبادت کے لیے اس کی کروبیاں کو کم نہیں ہے۔ تو یہ اصل لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم لوگ بس صرف ایک تو زیادہ تر، شاید میں بھی اس میں شامل ہوں، سستی شہرت کے چکر میں ہے کہ ہم یہ کریں، ہم وہ کریں، لیکن قرآن پہ تدبر کوئی نہیں کر رہا۔ ایک جگہ پہ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہہ رہا ہے فَاصْأَلْ قَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اے حبیب ان کو پچھلی امتوں کے قصے سناؤ تاکہ یہ فکر کریں۔ ہم نے قرآن پاک پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ مخاطب مولا کائنات کا فرمان ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، تو جب میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پاک پڑھتا ہوں۔ قرآن تو ہم سے مخاطب ہے۔ ایک صحابی تھے نا، ان سے ایک تابعین نے پوچھا کہ آپ نے قرآن سے کیا سیکھا؟ تو وہ کہتے ہیں میرے اونٹ کی رسیاں گم جائیں تو مجھے قرآن بتا دیتا ہے۔ آج جو دن محرم الحرام کے جو دن گزرے ہیں، امام حسین علیہ السلام کسی خاص طبقے فکر کے لیے نہیں ہے، اہل تشیع، اہل سنت، دیوبندی، وہابی، یہ کسی انسانیت کے لیے ہے۔ امام حسین علیہ السلام انسانیت کے لیے، سب کے ہیں، لیکن ہم نے مخصوص کر دیا ہے کہ یہ ایام انہوں نے منانے ہیں، یہ انہوں نے منانے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جو میں نے پڑھا ہے، سنا ہے، جو علماء کرام کی، سادات کرام کی آپ کی جوتیاں اٹھا کے جو میں نے سمجھا، اس میں مجھے تو یہ ملا ہے کہ یہ الحمدللہ یہ اہل سنت کا ہی وتیرہ رہا ہے کہ ائمہ اہل بیت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک، ان کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے۔ قاضی صاحب، میں پوچھنا چاہوں گا، تربیت ہوتی ہے گھر سے، گھر میں سے بہت ساری چیزیں انسان سیکھتا ہے۔ میں چاہوں گا آپ بتائیے، ہمارے ناظرین کے ساتھ یہ بات شیئر فرمائیں کہ کیا گھر میں کوئی ایسی بڑی شخصیت تھی جس سے آپ متاثر ہوئے، یا کسی اور نے آپ کی تربیت کی کہ آپ اتنے بڑے پیمانے پر اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں اپنی پہچان آپ ہیں؟ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جی چلیے، اس میں کوئی شک نہیں، میرے الحمدللہ آبا و اجداد اسی کام دین کے ساتھ ہی ریلیٹڈ رہے ہیں۔ میرے دادا جان پیر میر علی شاہ صاحب کے شاگرد تھے، اس کے میرے پردادا جان فتوے دیتے تھے، ٹھیک ہے، میں اسی گھر میں، جی بے شک۔
مفتی تھے ہمارے علاقے میں. تو اس کی اسماء گرامی ضرور ارشاد فرمائیں تاکہ لوگوں کو ان سے بھی آشنائی ہو کہ یہ اتنا بڑا علمی خانوادہ جس کا تعلق حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ہے. جی وہ میرے دادا جان قاضی برہان الدین تھے. آرمی میں سروس بھی کی انہوں نے الحمدللہ. میرے خیال میں پنڈی ڈویژن میں وہ پہلے صوبیدار میجر تھے 1928 میں. میرے دادا جان آرمی میں سروس بھی کی ہے, صوبیدار میجر بھی تھے اور پیر مہر علی شاہ صاحب کے شاگرد تھے. خدائیں قاضی غلام رسول, قاضی غلام حسین, میرے والد صاحب قاضی عبدالخالق صاحب, ٹھیک ہے. اور میرے دادا کے بھائی تھے قاضی عبدالغنی, قاضی امام الدین. وہ الحمدللہ وہ ان مسجدوں میں وہی امام رہے ہیں. مطلب کہ شروع سے ہی علاقے کی مساجد میں آپ اپنی خدمات پیش کرتے رہیں. قاضی صاحب ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے دیکھا ہر سال کی طرح آپ شجرکاری بھی کرتے ہیں اور ویلفیئر کے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر کے آگے نظر آتے ہیں. تو ایک چھوٹا سا تعارف میں پوچھنا چاہوں گا, سالانہ محافل کتنی ہوتی ہیں اور جو ویلفیئر کے کام سر انجام دیے جاتے ہیں وہ کیسے انجام دیے جاتے ہیں اور اس کا فنڈ کہاں سے اکٹھا ہوتا ہے؟ آپ خود اپنی جیب سے کرتے ہیں یا اور بھی جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ جی اچھا جی الحمدللہ سالانہ محافل میری کم از کم 8-10 محافل ہیں, جو 1-2 میرے گھر میں ہوتی ہیں. اس میں 3 رمضان والی افطاری ہے, اس کے بعد کنڈوں کی نیاز ہے, ٹھیک ہے. ربیع الاول کا جو مین جلوس ہے وہ میرے گھر ہی لنگر کرتا ہے. یہ 9 محرم والی ہے, 12 ائمہ اہل بیت ہے, بی بی پاک کے حوالے سے ہے. یہ پروگرام سالانہ ہے. تو اس میں میری تنظیم کے الحمدللہ 120 البن ممبر ہیں. تو ان پہ میں نے بوجھ نہیں ڈالا ہوا. میں نے اصلی توفیق ان کو کہا ہے کہ جو کوئی کسی کی توفیق ہے کوئی دے تو بسم اللہ, نہ دے تو میں خود کرتا ہوں. تو ان پروگراموں میں الحمدللہ میں 2012 میں صحیح پوچھے تو میں نے ادھر سے سبق سیکھا ہے. شاید جوان میرے گئے فنڈنگ کے لیے, تو گاؤں کا ایک بندہ تھا, اس نے 1000 روپیہ نکالا, ان کو دیا ہے کہ یہ لڑکے خوش ہوئے نے کہا 1000 روپیہ دیا. اس نے کہا بھائی 990 روپے مجھے واپس دے دیں. تو اس کے بعد میں نے لڑکوں کو میں نے کہا آپ نے کسی سے فنڈنگ نہیں کرنی. 1000 روپیہ دے کے 990 روپے واپس لیے, اس نے 10 روپے چندہ دیا. اس کے بعد میں نے کہا آپ نے کسی سے فنڈنگ نہیں کرنی. میں کسی سے قرض لوں, میں ادھار لوں, جو بھی کروں پروگرام میں کروں گا, کسی سے مانگوں گا نہیں. الحمدللہ بس وہ بے نیاز اپنے حبیب کے صدقے کرم کرتا ہے تو میں چلا رہا ہوں. آپ کا قبرستان پورے علاقے میں ہر حوالے سے اپنی مثال آپ ہے. وہاں پر شجرکاری بھی ہوتی ہے, پورے گاؤں میں آپ شجرکاری کا اہتمام کرتے ہیں. تو میں چاہوں گا سرسری سا کوئی مختصر سا جواب ارشاد فرمائیے گا کہ جو ویلفیئر کے معاملات ہیں وہ کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ ان کو اپنایا گیا ہے؟ جی چلیے الحمدللہ ویلفیئر کے حوالے سے میں اسی طرح 2010 تھا, 2010 میں 9 محرم کا پروگرام کروایا میں نے. تو صبح پروگرام ختم ہوا, نماز پڑھ کے جب گھر گیا میں لیٹا تو میں نے ویسے ہی بس اس بے نیاز نے میرے ذہن میں خیال آیا کہ پروگرام میں نے کرا لیا ہے. میرا 3-3.5 لاکھ روپیہ, اس 2010 میں اتنا نہیں تھا خرچہ, 3-3.5 لاکھ روپیہ لگا ہے. پروگرام میں نے کرا لیا ہے. تو لوگ بھی کہیں گے قاضی نے بڑا پروگرام کرایا ہے, یہ بڑا اس طرح ہوا ہے. تو اگر میں اپنے نام نکلوانے کے لیے کر رہا ہوں, میرے پڑوس میں اگر کوئی بندہ بھوکا سو گیا تو میرے اس پروگرام کا کیا فائدہ؟ وہ بھوکا سو گیا ہے تو میں 3-4 لاکھ روپے لگا کے میں نام نکلوا رہا ہوں. تو پھر اس کے بعد الحمدللہ میں نے پہلے میں غربا, یتیم اور بیوہ کو راشن دیتا ہوں, اس کے بعد پھر کو میں بڑی کراتا ہوں. یہ بھی اس کا کرم ہے, بس کہاں سے آ رہا ہے کہ یہ بس وہی جانتا ہے. خیر صاحب, جہاں جاتا ہوں لوگوں سے ایک بات ضرور پوچھتا ہوں, من کی بات, دل کی بات, کوئی پیغام یا میسج کیا ارشاد فرمائیں گے؟ جی شاہ جی بس کوئی نہیں, یہی ہے انسانیت والا ہی ہے کہ یہ تفرقہ بازی چھوڑیں, اس کو چھوڑ کے سب اکٹھے ہمیں مسلمان ہیں الحمدللہ, ایک دوسرے پہ فتویٰ بازی چھوڑیں. کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ اس نے اپنا جواب دینا ہے, کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھ رہا ہے اس نے اپنا دینا ہے, کوئی سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ رہا ہے تو اس نے اپنا جواب دینا ہے. ہم تو ہیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا جی مانگت, ہم تو سارے مانگت ہیں. دیکھیں نا کتنا پیارا ایک مطلب رسول, اگر بندہ اس کو ذہن میں رکھ کے نماز پڑھے تو جب اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, سبحانک اللہم و بحمدک کا, چلو جس طرح مانگت کرتے ہیں, پاگ لگے رہیں, صدا ڈیرے وسدے رہیں, وہی انداز ہے. الحمدللہ رب العالمین,
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو ہی ہے سارا کچھ، جو کچھ کرنا ہے تو ہی، سب اسی دی بار آج کھڑے ہوں۔ اصل میں شریف یہی ہے نا کہ ہم جب ایک ہوں گے نا تو پھر ہمارا ملک بھی ترقی کا، ملک میں کوئی فساد نہیں ہوگا، ہم ایک قوم بھی بنیں گے، ہم ایک اچھے مسلمان بھی بنیں گے۔ اس چیز پہ اگر عمل کر لیں تو مل کے تعمیر وطن کے لیے اگر ہم اکٹھے ہو جائیں، یکجا ہو جائیں۔ آج مسلمان کیوں در بدر دھکے کھا رہے ہیں؟ اسی وجہ سے کہ ہمیں اتفاق نہیں ہے۔ ایسا پورے علاقے میں شہید اعظم کانفرنس اس وقت ایک برانڈ بن چکا ہے، پورے علاقے کے لوگ، اس خطے کے لوگ دور دراز سے اس کانفرنس میں شریک ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ آتے ہیں، لنگر کا کیا اہتمام ہوتا ہے اور ان کو ویلکم کیسے کیا جاتا ہے، علماء کرام جو ہیں وہ دور و دراز سے یقیناً اس میں تشریف لاتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا، اس کانفرنس کے حوالے سے بھی آپ کوئی پیغام ارشاد فرمائیں۔ اچھا جی، میرے خیال میں اپنے منہ میں مٹھو نہیں بننا چاہیے۔ ویسے الحمدللہ مجھے کالیں آتی ہیں پروگرام کے بعد، شہید اعظم کانفرنس الحمدللہ 10-12 سال سے میں کروا رہا ہوں، اس سے پہلے بھی ہوتی تھی لیکن میں 10-12 سال سے میں کروا رہا ہوں، تو الحمدللہ مجھے جو بھی جاتے ہیں واپس وہ بڑے اچھے رسپانس، بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ نوازتے ہیں۔ شروع سے الحمدللہ باہر روڈوں پہ میں لڑکے کھڑے کرتا ہوں، باقاعدہ چونا ڈالا جاتا ہے کسی کو آنے میں رکاوٹ نہ ہو، اور اسی طرح لنگر بعد نماز مغرب شروع ہو جاتا ہے، جو بھی آئے پہلے لنگر کرے بعد میں مسجد میں جائے۔ تو الحمدللہ مجھے ابھی تک کسی کی کوئی کمپلین نہیں آئی، جو بھی آتا ہے ویلکم کے حوالے سے بھی الحمدللہ مسجد کے دروازے پہ بھی 8-10 لڑکے کھڑے ہیں جو ہر مہمان کو ویلکم کر رہے ہیں، ریسیو کر رہے ہیں۔ آگے پھر اسی طرح کوشش ہوتی ہے کہ ہر بندے کے ساتھ مصافحہ کیا جائے، ہر بندے کے مطلب دلجوئی کی جائے، مہمان ہے اس کی۔ لوگوں کی تعداد فرمائیے گا، کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں اس پروگرام میں؟ لوگ تقریباً جی میرے خیال میں 8 سے 10 ہزار تک عوام آتی ہیں۔ الحمدللہ یہ بھی مہربانی ہے لوگوں کی، گاؤں والوں کی، تمام جتنے بھی تھانہ چونترے کے گاؤں ہیں نا، وہ 9 محرم کو کوئی بندہ پروگرام نہیں رکھ رہا، اس وجہ سے یہ بھی ان کی محبت ہے۔ میں ساتھ ان کو کہتا ہوں کہ 9 نہ رکھیں، باقی جو ڈیٹ آپ نے رکھنی ہے رکھ لیں۔ محترم ناظرین، تنظیم فیضان رسالت کے چیئرمین جناب محترم قاضی مراج الحسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ یہ آج پہلی دفعہ بات مجھ پر منکشف ہوئی، عیاں ہوئی کہ حضرت صاحب ایک علمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد کا تعلق جو ہے وہ ایک بہت بڑے علمی گھرانے سے تھا۔ یہی وجہ ہے، بزرگوں کی تربیت ہے، اور یقیناً ان کی دعاؤں کا ثمر اور فیضان ہے کہ قاضی صاحب رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کے عشق کو پھیلانے کا جو مشن ہے اس میں پیش ہیں۔ ہماری دعائیں ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا سایہ اس معاشرے پر قائم رکھے کہ جس دور میں کفر اور عالم کفر یکجا ہو کر کے اسلام پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہے اور ہمیشہ حربے بدل کر کے وہ حملے کر رہا ہے، ایسے لوگ جو ہیں وہ ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں ہماری مذہب کے جو ہیں وہ محافظ ہیں۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان سید عرفان الحسنی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔